بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے سوالات پڑھنے شروع کیے تھے۔ تو آج ہمارا سوال ہے کہ غزوہ احد کے 3 اسباب لکھیں۔ تو غزوہ احد کے جو 3 اسباب تھے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد ہونے کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ بدر کی شکست کا بدلہ تھا، اور دوسرا معاشی بدحالی کا خطرہ، اور تیسرا قریش کے شعراء کی ترغیب تھی۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ غزوہ سویق سے کیا مراد ہے؟ اہل مکہ کے رئیس ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ نہیں لیں گے، غسل نہیں کریں گے اور نہ سر میں تیل ڈالیں گے، لہذا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں سمیت مدینے کی طرف آئے۔ مدینے سے 3 میل دور عریض کے نخلستان کو آگ لگوا دی اور مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح اپنی قسم پوری کر کے مکے کی راہ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے مقام قدر تک ان لوگوں کا تعاقب کیا مگر وہ قابو نہ آئے۔ کفار کے پاس ستووں کے کچھ تھیلے تھے، اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے ستووں کے تھیلے گرا دیے تاکہ تیزی سے بھاگ سکیں۔ عربی میں ستووں کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ تو یہ غزوہ سویق صرف اس وجہ سے پڑا کہ وہ مسلمانوں کو دور دراز سے ہی قتل کر کر چلے گئے تھے، اور یہ پراپر ایک جنگ جو تھی وہ نہ ہو سکی، لیکن اسے پھر بھی غزوہ سویق کا جو نام تھا وہ دیا گیا۔ اس وجہ سے غزوہ احد جو تھا وہ اس کی وجہ بنی۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد میں کفار کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں کفار کے یعنی کوئی روایات ہیں اس کے اندر 26 بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 33 یا 37 آدمی قتل ہوئے۔ غزوہ احد کے 3 نتائج لکھیں کہ غزوہ احد جب ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قریش کے حوصلے بلند ہو گئے، جنگ فیصلہ کن نہ تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جانثاری تھی۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو کنیقہ کو مدینہ طیبہ سے کب نکالا گیا؟ بنو کنیقہ کو 2 ہجری میں مدینہ طیبہ سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ کی بدعہدی کی تھی۔ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے کب نکالا گیا؟ بنی نذیر کو 4 ہجری میں مدینہ طیبہ سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ کی بدعہدی کی تھی۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے بیعت رضوان سے کیا مراد ہے؟ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنی طرف سے حضرت عثمان کو کفار مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا، انہیں واپس آنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے مسلمانوں سے ایک ببول کے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس امر کی بیعت لی کہ وہ قصاص عثمان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس بیعت سے راضی ہو گئے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جنگ یہ ایک بیعت تھی جو حضرت عثمان غنی کے قصاص کے حوالے سے لی گئی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ صلح حدیبیہ کی 4 شرائط کون سی تھی؟ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کریں، مسلمان ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں، اگر کوئی مسلمان مکہ میں مقیم ہو تو اسے مدینے نہیں لے جایا جا سکتا، جبکہ اگر کوئی کافر یا مسلمان مکے سے مدینہ جائے تو اسے واپس لے لیا جائے گا۔ صلح نامہ حدیبیہ کے 3 نتائج کیا تھے؟ اس میں قرآن مجید میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا، اسلامی ریاست کا وجود جو تھا وہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا جی ہمارا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مختلف فرمان رواؤں کو تبلیغی خطوط بھیجے ان میں سے 4 کے جو تھے وہ نام لکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرمان رواؤں کو خط لکھے تھے ان کے نام کیسر ہرقل تھا جو شاہ روم تھا، ایک بادشاہ خسرو پرویز جس کا لقب کسرا تھا اور یہ شاہ ایران تھا، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، مقوقس شاہ مصر یہ لقب تھا۔ غزوہ خیبر کے 3 اسباب لکھیں۔ یہود کی سازش، یہود کی جنگی تیاریاں، یہود کے سردار اسیر بن رازم کا قتل۔ اس سے آگے ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تو یہود کی سازش یہود کا قبیلہ بنو نذیر پہلے ہی خیبر میں آباد تھا۔ اس کے افراد نے مدینے کے منافقین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا۔ اس کی دوسری وجہ یہود کی جنگی تیاریاں، یہودیوں نے مدینے پر حملے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔
یہود کے سردار کا قتل، یہود کا سردار اسیر بن رازم ایک جھگڑے میں قتل ہو گیا، پھر اس کے ساتھی بھی بعد میں مارے گئے، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سریہ موتا کا سبب کیا ہے؟ تو بیٹا یہاں تھوڑا سا واضح کر دو، سریہ یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سریہ اس جنگوں کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے شرکت نہ کی ہو، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے شرکت کی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی جو تھے ان کو تبلیغی خط دے کر ایسے روم کے ایک گورنر شرجیل بن عمر غسانی کی طرف بھیجا۔ طاقت کے غرور میں شرجیل نے حضور کے سفیر کو قتل کر دیا۔ آپ کو اس بات کا بڑا رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ سریہ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یکے بعد دیگر سالار لشکر بنایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن روا سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ تو یہ 3 سالار آپ نے اس وقت بنا کر بھیجے تھے۔ سریہ موتا کے 2 نتائج لکھیں: مسلمانوں کی جنگی مہارت، کفار پر مسلمانوں کا رعب پڑ گیا۔ تو یہ تو سریہ موتا کے جو نتائج تھے اس میں مسلمانوں کی جنگی مہارت کا چرچا ہو گیا، یعنی کہ مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا اور کفار پر مسلمانوں کا رعب پڑ گیا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ سوال ہے کہ فتح مکہ کے 3 اسباب تحریر کریں۔ قومی مرکز یعنی مکے پر قبضہ کرنے کی کوشش، کعبے کی پاکیزگی کی ضرورت، قریش کے معاہدہ حدیبیہ توڑنے میں جلد بازی۔ تو یہ بیٹا آج ہمارے سوال تھے جن کو آج ہم نے پڑھا۔ تو ان سوالات کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔